بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں حامد میر صاحب کے آف ایئر ہونے کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ حامد میر جو جیو نیوز پر اپنا پروگرام کیپٹل ٹاک کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ اپنے بھی ذاتی چینل پر بولتے نظر آتے تھے، ان کو اس چینل سے ہٹا دیا گیا ہے اور بتایا گیا تھا کہ وہ 2 ہفتے تک اب اپنے جو چینل ہیں یا کسی بھی سرگرمی میں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ خبر ARY کے جو پریزیڈنٹ ہیں عماد یوسف صاحب، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ میں خود بتائی گئی تھی۔ انہوں نے ٹویٹ میں بتایا تھا کہ حامد میر صاحب اب آف ایئر ہوں گے اور 2 ہفتے کے لیے وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ نوبت کیوں پیش آئی ہے، کیونکہ حامد میر صاحب جو تھے وہ پچھلے دنوں میں جو باتیں کر رہے تھے اور جن پارٹیوں پر تنقید کر رہے تھے اور جن جو شخصیات ہیں ان پر تنقید کر رہے تھے، اور انہوں نے خود بھی انکشاف کیا تھا کہ میرے ساتھ جو نون لیگ کرے گی وہ میں جانتا ہوں، تو پھر یہ سب ہونا ہی تھا۔ لیکن اب ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور کئی نئے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب بات صرف حامد میر تک نہیں رہی بلکہ آگے چلی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک سابق وزیر خاتون ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، وہ یہ سب کے پیچھے پائی جا رہی ہیں۔ جناب ریاض الحق صاحب ہیں جو ایک سینئر جرنلسٹ اور انویسٹیگیٹو رپورٹر یعنی کہ تحقیقاتی رپورٹر ہیں، اور وہ جو ہیں وہ 92 نیوز پر لاسٹ ٹائم کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو صحافی ہیں یہ ڈان نیوز، ہم نیوز، ایکسپریس ٹریبیون اور اس کے علاوہ ڈیلی ٹائمز میں بھی کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں بتایا ہے کہ نون لیگ کی ایک سابقہ وزیر خاتون کی جانب سے چینل مالکان جو کہ نون لیگ پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، ان کی جانب سے دھمکیہ میز کال کہہ لیں یا میسج کہہ لیں جا رہے ہیں کہ فلاں اینکر اور صحافی کو اپنے چینل سے ہٹا دیں، ورنہ اگلے 5 سال ہماری ہی حکومت آنے والی ہے تو آپ کے چینل کو کوئی بزنس ڈیل نہیں دی جائے گی۔ اور اس میسج یا کال کے بعد کئی جو نوکریاں ہیں وہ جا چکی ہیں اور کئی جو مزید ہیں وہ جانے کا امکان ہے۔ تو ناظرین، یہاں بھی ڈیل کی بات آ گئی، یعنی کہ نون لیگ کا جو پورا دار و مدار ہے وہ ڈیلز پر ہی چل رہا ہے۔ اگر انہوں نے حکومت میں آنا ہے وہ بھی ڈیل سے، اگر کوئی کاروبار دینا ہے کسی کو وہ بھی ڈیل کر کے، اگر باہر جانا ہے کہیں پہ وہ بھی ڈیل کر کے۔ تو ان کی جو ساری سیاست ہے وہ ڈیلز کے گرد ہی گھوم رہی ہے، خود یہ اتنے قابل نہیں ہیں کہ اپنے طور پر یہ کچھ کر سکیں۔ اس پوسٹ میں انہوں نے کسی مخصوص خاتون کا نام تو نہیں لیا کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، آخرکار وہ بھی فیملی والے انسان ہوں گے تو ان کو بھی اپنی خاندان سے ظاہر ہے پیار ہوگا، اس لیے وہ کوئی نام نہیں لینا چاہتے، حالانکہ وہ جانتے ہوں گے کہ یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اور جو اینکر اور صحافی جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں ان میں آپ سب جانتے ہیں کہ کافی مشہور نام بھی ہیں، جیسے احتشام امیر الدین صاحب ہیں، اطہر کاظمی ہیں، کاشف عباسی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف شہید کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ان کو اس دنیا سے ہی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کو میڈیا سے ختم کرتے، دنیا سے ہی ان کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران ریاض جو ہے ان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ کس طرح بولنے والا اور نڈر جو شخص تھا اس کے ساتھ کیا کیا، کس طرح اس کو غائب کیا گیا، کس طرح وہ دوبارہ آیا اور اس سے اب بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن باوجود اس سب کے عمران ریاض نے ابھی بھی ہمت نہیں آ رہی اور وہ جو ہیں وہ دوبارہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی پریکٹس شروع کر دی ہے، وہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ جو لکنت ہے ان کی زبان میں جو ان سے ٹھیک بولا نہیں جاتا وہ دور ہو جائے۔ اب اتنے اینکر جا چکے ہیں اور کئی جو اینکرز ہیں یا صحافی ہیں وہ جانے کی تیاری میں ہیں، تو یہ آزاد میڈیا ہے پاکستان کا، اور جو بھی نون لیگ کے راز فاش کرے گا یا پارٹی پر تنقید کرے گا اس کی تو اب بس خیر نہیں، یہ تو واضح دھمکیاں پیغام کہہ لیں آپ نون لیگ کی طرف سے آ گیا ہے۔ چنانچہ اب سب کو محتاط رہنا پڑے گا اور دیکھ بھال کر اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کرنا پڑے گا، ورنہ نوکریوں کے ساتھ ساتھ ایک تو زندگی کا خطرہ ہے، دوسرا جو چینل مالکان ہیں ان کے بھی جو کاروبار ہیں وہ ٹھپ ہو جائیں گے، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو 16 ماہ PDM کی یا نون لیگ کی کہہ لیں حکومت رہی ہے، اس میں تقریباً صرف 10 ارب کے جو ہیں وہ اشتہارات چلائے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ پیسہ غریب عوام پہ لگتا یا اس سے کوئی قرضہ اترتا۔ یہ 10 ارب روپیہ جو ہے وہ اشتہارات پر لگایا گیا صرف ان کی مشہوری کرنے کے لیے۔ اور نون لیگ کا یہ جو ہے یہ پیشہ رہا ہے کہ یہ اپنے جو حامی اور پسندیدہ اینکرز ہوتے ہیں انہی کو نوکریاں یا اچھی پوسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے حق میں بات کریں یا ان کی کہی ہوئی بات کریں۔ تو لگتا ہے ہمیں بھی اب بھی ان کے ہی حق میں بولنا پڑے گا، نہیں تو ہمیں بھی یہ غائب کر دیں گے۔
اور اس کے علاوہ یہ آزاد میڈیا کا حال ہے پاکستان میں. یہ جمہوری نظام چل رہا ہے ہمارے جو ملک میں کہ اگر کوئی آزاد خیال کا اپنے زیادہ خیالات کا اظہار کرے یا جو ہے وہ سچ بات کرے تو اس کو غائب کر دیا جائے گا یا اس کی زبان بند کر دی جائے گی. تو دیکھیے آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ اینکر اور صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.